إني ألقى الإناس في صومي وصلاتي ودعائي للرحمن وجميع الطاعات. ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی و بزرگی اس رب ذوالجلال والاکرام کے لیے لائق ہے، زیبا ہے، سزاوار ہے، جس نے ہم سب کو جمعہ جیسی اولین ترین ساعتوں میں کتاب اللہ و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حمد و ثنا کے بعد بے حد و حساب درد و سلام نازل ہو آخری رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی علی اہلہ و صحبہ اجمعین۔ عزیز سامعین، اس حمد و ثناء کے بعد آج کے جمعہ کے خطبے میں جو بات آپ لوگوں کے روبرو واضح کی جائے گی، جس کا مقصد ہوگا وہ ہے اللہ رب العالمین کی رحمت کے کیا اصول، کیا اسباب، کیا ضابطے قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے ہیں، جس سے رب ذوالجلال والاکرام کی رحمت ہم اپنے زندگی کے ہر موڑ پر اسے کیسے حاصل کر سکتے ہیں، کیسے پا سکتے ہیں، اس کا تذکرہ آج کے جمعہ کے خطبے میں کیا جائے گا۔ اور دیکھیے اللہ رب العالمین کی ایک عظیم ترین صفت ہے الرحمہ۔ اللہ رب العالمین رحم کرنے والا ہے، اپنی رحمتیں، برکتیں، نوازشیں، کرم فرمائیاں رات دن اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نازل فرماتا رہتا ہے اسی کی بے شمار مخلوقات پر۔ اور دیکھیے اللہ کی ایک رحمت ہی کا یہ نظریہ، یہ تقاضا ہے، یہ سبب ہے۔ آپس میں ایک شوہر اپنی بیوی پر، بیوی اپنے شوہر پر، بچہ اپنے والدین اپنے بچوں پر، بچہ اپنے ماں باپ پر، اور جو سارے کائنات میں رہنے والے یہ چرندے پرندے امن، سکون، رحمت سے، الفت سے، محبت سے، اخوت سے، بھائی چارگی سے، اتحاد سے، اتفاق سے جو جی رہے ہیں، بسر کر رہے ہیں، زندگیاں صدیوں سے کائنات چل رہی ہیں، اس رب ذوالجلال والاکرام کی ایک صفت رحمت کا ایک تقاضا ہے۔ اس لیے دیکھیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم اٹھائیے آپ سورہ انعام آیت نمبر 54 میں رب ذوالجلال والاکرام نے فرمایا کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ سبحان اللہ، مفسرین کہتے ہیں رب ذوالجلال کی تو یہ صفت ہے، پھر اللہ یقین دہانی کے لیے، لوگوں کے دل و دماغ میں بٹھانے کے لیے اللہ نے قرآن کریم میں یہ بات ذکر کی، میں نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ کس کے لیے جی؟ آج لوگ جو برے اعمال کر کے، غلط کام کر کے، بے حیائی برائی کے کام میں مبتلا ہو کر، شریعت کو پامال کر کے نا امید ہوتے جا رہے ہیں۔ اس قرآن کریم کی سورہ انعام کی آیت نمبر 54 پڑھیے، آپ کے اندر اللہ کی رحمت جاگ اٹھے گی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ، تم میں سے کوئی شخص نادانی میں کوئی برائی کا کام، کوئی گناہ کا کام کر بیٹھتا ہے، ثم تاب من بعدہ، پھر اس کے بعد توبہ کرتا ہے، رجوع ہوتا ہے اللہ کے پاس، وَأَصْلَحَ، پھر صلح صفائی کرتا ہے، اور اب دیکھیں اللہ فرما رہا فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ رب العالمین رحم کرنے والا، معاف کرنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین نے رحمت اپنے لیے لازم قرار دیا۔ آئیے حدیث سامعین صحیح مسلم شریف کی حدیث سماعت فرمائیے، یہ رحمت کے اللہ نے 9 حصے بنائے، 100 حصے بنائے۔ رب العالمین نے قرآن حدیث نبویہ میں ذکر کیا اللہ نے رحمت کے 100 حصے بنائے۔ اللہ رب العالمین نے 99 حصے، 99 حصے اللہ نے اپنے پاس رکھے، ایک رحمت کا حصہ اللہ نے سارے مخلوقات پر اجاگر کر دیا۔ آئیے حدیث اس طرح سے ہیں، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح حدیث ہے یہ، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، لمبی طویل حدیث ہے، اس کا کچھ حصہ سماعت فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ میۃ رحمۃ، اللہ کے لیے رحمت کے 100 حصے ہیں، فمنها رحمۃ یتراحم الخلق بینہم، اس کی رحمت کا ایک حصہ ہے جو مخلوق آپس میں رحم کرتی ہیں۔
ایک ماں اپنے بچے کو 9 ماہ تک پیٹ میں اٹھا کر رکھتی ہے، وہنین علی وہنین، تکلیفوں کے بعد تکلیف پر، اپنے منہ کا نوالا نکال کر بچے کا پیٹ بھرتی ہے۔ اتنا ہی نہیں، اس کی ایک رحمت کا حصہ یہ ہے حدیث سامعین، یہ جرندے، یہ خون خار بھیڑیے، یہ شیر، یہ چیتے انسان کو دیکھے تو اسے رود کر رکھ دیں، لیکن وہ اپنے بچوں پر کتنا مشفق ہے، کتنا رحم ہے۔ یہ اللہ کی ایک رحمت کا پہلو ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا اس کی ایک رحمت ہے جس سے مخلوق آپس میں رحم کرتی ہیں۔ وَتِسْعَةٌ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، سبحان اللہ، 99 رحمت کے حصے اللہ نے قیامت والے دن اٹھا کر رکھا ہے۔ جو ایمان لائیں گے، اللہ کی توحید کو بچا لائیں گے، اللہ کی اس رحمت سے مستفید ہوں گے۔ آئیے اس حدیث شریفہ اور اس آیت کریمہ سے بات اجاگر ہوئی حدیث ہمیں اللہ کی رحمت کے بہت ہی مشاہدہ ہے، ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ اب آئیے قرآن کریم کا جب آپ مطالعہ کریں گے، اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات میں سے ایک صفت رحمت ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں 268 مرتبہ اللہ رب العالمین الرحمہ کا تذکرہ کیا۔ پنجگانہ نماز میں ہم پڑھتے ہیں جس کے بغیر نمازی نہیں ہوتی، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، سورہ فاتحہ، اس میں اللہ کی رحمت ہے۔ رحمت دیکھیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا، رحمت کو اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ رحمت جنت کے لیے بھی اللہ نے استعمال کیا۔ اولئک یرجون رحمت ربہم، یہ لوگ اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرے گا، اپنی رحمت سے جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے رحمت کو، قرآن کریم کو بھی اللہ نے رحمت کہا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ وَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اللہ کی یہ رحمت جو اللہ نے قرآن کریم نازل فرمایا ہے، اس سے مومنین عمل پیرا ہو کر اپنی زندگی میں رحمت حاصل کرتے ہوئے خوش رہیں۔ اللہ نے جی رحمت کو، نبوت کو، جو نبیوں کو اللہ نے نبوت سے سرفراز کیا، انہیں جو رسالت و نبوت دی، اللہ نے اس نبوت کو بھی رحمت کا تذکرہ کیا۔ اللہ نے فرمایا وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ، اللہ اپنی رحمت سے، اپنی طرف سے نبوت جس کو سرفراز فرمانا چاہتا ہے اسی کو کرتا ہے خاص۔ اور دیکھیے رحمت اللہ رب العالمین نے بارش کو بھی ذکر کیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيِ الرَّحْمَةِ، ان کے لیے اللہ نے آسمانوں سے بارش بھیجا، جو اپنے سامنے دیکھتے ہیں تو خوشی سے لہلہا اڑتے ہیں۔ اللہ نے دیکھیے رحمت، اللہ نے رزق کو بھی رحمت کہا۔ اللہ نے فرمایا مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَحْمَةٍ، اللہ اپنی رحمت کے، فضل کے، اپنی نوازشوں کے دروازے رزق کے جس پر کھول دی، کون ہے جی جسے روک سکیں؟ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے بہت سی چیزوں پر رحمت کا لفظ قرآن کریم میں استعمال کیا۔ اکثر جگہ پر آپ ہر قرآن کریم کی صورت میں دیکھیں گے آپ اللہ نے ذکر کیا اِنَّهُ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اللہ رب العالمین بے شک توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اور بہت سی جگہ پر آپ دیکھیں گے لوگ مومنین دعا کرتے ہیں قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا، اے کاش اگر ہمارا رب ہمیں رحم نہیں کرتا، ہم مختلف تنگیوں میں پریشان ہوتے ہیں۔ میں نے ان چند آیات سے یہ بات آپ بتانا چاہا، اللہ نے رحمت اپنی جو خاص صفت ہے اس کا ایک وصف ہے۔ اللہ کی رحمت سے آپ دعا کیجئے، دعا قبول ہوگی۔ ارحم الراحمین ہے، نبیوں نے اپنی زندگیوں میں مختلف مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس رحمت کا سوال کرتے ہوئے نبیوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں زندگیوں میں سرفراز فرمایا۔ اللہ ہی کی یہ رحمت ہے، اللہ نے انبیاء و رسول کو بھیجا۔ اللہ ہی کی یہ رحمت ہے، اللہ نے آسمانی کتابیں نازل فرمائی۔ اللہ ہی کی یہ رحمت ہے جو آپس میں ہم دو ایک دوسرے سے الفت اور محبت سے زندگی بسر کرتے ہیں۔ ان آیات سے اور اس حدیث شریفہ سے یہ بات سمجھ میں آئی، اللہ کی ایک عظیم صفت رحمت ہے، اسے حاصل کرنے کی جستجو ہم کرنا چاہیے۔ اور یہ بات اچھی طرح سے سمجھنے لمحہ بھر بھی، سیکنڈ، ایک منٹ بھر بھی ہم اللہ کی رحمت سے بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ جو آدمی اللہ کی رحمت سے بے نیاز ہو گیا
وہ آدمی قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے درس عبرت و نصیحت بن گیا۔ ایک مومن ہمیشہ اللہ کی رحمت کا متلاشی ہوتا ہے، کبھی بھی اللہ کی رحمت سے وہ بے نیاز نہیں ہوتا۔ آئیے اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ قرآن کریم میں کس طرح سے کیا ہے، میں ان میں سے 6 مقامات کا تذکرہ کروں گا سامعین، جس سے آپ اللہ کی رحمت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اب تک یہ جو باتیں تھی، رحمت والا یہ لفظ قرآن کریم میں مختلف الفاظ کے لیے آیا، اور اللہ کی ایک صفت ہے، اور ایک رحمت 100 میں سے ایک حصہ ہے جو ہم جو دنیا میں زندگی بسر کریں، یہ بات سمجھ میں آئی۔ اب آئیے وہ کون سے اسباب ہیں، وہ کون سے طریقے ہیں جسے اختیار کر کے ہم اللہ کی رحمت کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ اللہ مجھے کہنے والے، آپ سننے والوں کو، مرد و خواتین، نوجوان، سب کو اللہ یہ اسباب اختیار کر کے صبح شام اٹھتے ہوئے بیٹھتے ہوئے اس رب کریم کی رحمت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آئیے سامعین، پہلا سبب ہے، دیکھیے، اٹھائیے سورہ آل عمران میں اللہ رب العالمین نے کیا بہترین بات بتائی۔ یہی تو 2 سرچشمے ہیں کامیابی کی دنیا اور آخرت میں، یہی دو چیزیں ہیں جو اللہ کی رحمت سے مستفید ہوتے ہیں۔ اٹھائیے سورہ آل عمران، اللہ رب العالمین نے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہا اللہ رب العالمین نے، کہیں فرمایا اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، اللہ کی فرما برداری کرو اور رسول کی فرما برداری کرو، لعلکم ترحمون، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے۔ زندگی میں اللہ کی فرما برداری آ گئی، اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے رسول کی فرما برداری آ گئی، ہمیشہ زندگی میں اللہ کی رحمتیں دیکھو۔ آپ صحابہ کرام کی زندگیاں دیکھیں، آپ اسلاف کرام کی زندگیاں دیکھیں، آپ کیا مرد، کیا عورتیں، کیا چھوٹے، کیا بوڑھے، کیسی رحمتیں جی۔ سامنے کھاٹے مارتے ہوئے دشمنوں کا لشکر ہیں، لیکن ان کے قدموں میں ذرا بھی جنبش نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنے والے ہیں۔ اللہ نے موڑ موڑوں پر، قدم قدم پر، لمحوں لمحوں پر اپنی رحمتیں، اپنی برکتیں نازل فرمائی۔ آج آپ دیکھ لیں اللہ کی فرما برداری ہماری زندگیوں میں کہاں ہے، زندگی کے کس مسئلے میں ہم اللہ کے فرامین کو مان رہے ہیں۔ عبادات لیجئے، عقائد لے لیجئے، معاملات لے لیجئے، ہماری جو زندگیاں لے لیجئے، شادی ہو، بیاہ ہو، ہمارا کاروبار ہو، ہمارا بولنا ہو، اخلاق ہو، کردار ہو، ہمارا لباس ہو، پوشاک ہو، اٹھنا ہو، بیٹھنا ہو، کہاں ہے جی اللہ کی فرما برداری؟ بہت کم لوگ ہیں جو اللہ کی باتوں کو مانتے ہیں۔ اللہ کی باتیں مانتے، یہ شرک کی دلدلوں پہ ہم پھنسے ہوئے نہیں رہے۔ موڑ موڑ پر اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے سامنے مانگنے، اس کے سامنے نظر و نیاز کے لیے جھکنے، یہ تو اللہ کا فضل ہے، وہ اپنی رحمت سے ہم سب کو نواز رہا ہے۔ وسیعت کل شیء، ہر چیز پر اللہ کی رحمت کشادہ ہے۔ اللہ کی بات ہوئی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات دیکھیں۔ آج اندھی تقلید میں ہمارے بزرگوں نے کہا، ہمارے بڑوں نے کہا، ہمارے گھر میں انہوں نے کہا، یہی نظریات ہلاکت و تباہی کا دلدل بنی ہوئی ہیں۔ جنت میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری۔ دنیا میں آپ زندگی کے ہر موڑ پہ عزیز سامعین رحمت کے مستحق ہونا چاہتے ہیں۔ آج امت مسلمہ کرا رہی ہے، بڑی آزمائشوں سے گزر رہی ہے، ہوش کے ناخن سے زندگی بسر کرنا ہے تو ضروری ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری، لعلکم ترحمون، ہم ادھر آپ فرما برداری کرو، ہم رحم کر دیں گے۔ یہ پہلا اصول اور ضابطہ اپنی زندگی میں لائیے، ہر موڑ پر ہم کامیاب ہوں گے۔ آئیے اللہ رب العالمین نے بہت جگہ پر فرمایا، ایک سبب میں نے ذکر کیا آپ کو سورہ آل عمران کے اندر، دوسری بات آئیے سامعین، اللہ رب العالمین کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اللہ کی رحمت کا سبب ہے۔ دوسرا جو سبب ہے سامعین حصول رحمت کا، وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن کریم مقدس کتاب لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے، لا یاتیہ الباطل من بین یدی ولا من خلفہ، نہ باطل آگے سے نہ پیچھے سے، کسی بھی جانب سے نہیں آتا۔ جو پڑھے گی اس کتاب کو وہ دنیا کے اندر ترقی کرتے جائے گی۔ وہ کیا ہے جی؟ قرآن کریم کو پڑھنا اور اسے عملی زندگی بنانا، اس کے مطابق زندگی بسر کرنا، یہ انسان کے لیے رحمت کا سبب ہے۔ جس جگہ پڑھی جائے گی، جو شخص پڑھے گا، جس انداز سے پڑھے گا،
اللہ تبارک و تعالیٰ رحمتیں برکتیں نازل فرمائے. اٹھائیے سورہ انعام میں اللہ رب العالمین نے رحمت کا دوسرا سبب ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. سبحان اللہ. مفسرین کہتے ہیں یہ آیت کریمہ ہے جو انسان کو حلال حرام جائز ناجائز سچائی جھوٹ امانت دیانت داری خیانت داری اور ہر بات کی طرف رہنمائی کرتی ہے. اور قرآن اپنا تعارف پیش کر رہی ہے. اللہ نے فرمایا اور یہ کتاب انزلناہ جسے ہم نے نازل کیا ہے مبارک بابرکت ہے. اس کتاب کو چھوڑ کر یہ آپ کسی بھی چیز کو لا کر برکت حاصل نہیں کر سکتے. یاد رکھیے آپ کوئی بھی صالح سے صالح آدمی بھی آپ کے لیے برکت میں بنا دوں گا آپ کے لیے کوئی کام نہیں ہو سکتا. اللہ نے اس کتاب کو فرمایا مبارک ہے. اس کتاب کا پڑھنے کے ساتھ دیکھیے فَاتَّبِعُوا اس کی پیروی کرو اس کے احکامات کو مانو. اس میں جو باتیں بتائے گی وہ عملی زندگی میں تمہاری نظر آنا چاہیے. پھر اللہ نے فرمایا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. کتاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قرآن کریم کا انسان کا پڑھنا اس پہ عمل پیرا ہونا یہ انسان کے لیے خیر و برکت کا سبب ہے. آئیے تیسرا سبب کیا ہے؟ آپ نے سنا قرآن کریم کی اتباع پیروی کرنا یہ خیر و برکت کا سبب ہے. چوتھا جو سبب ہے حدیث سامعین تیسرا جو سبب ہے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری نمبر 1. نمبر 2 قرآن کریم کی پیروی. نمبر 3 قرآن کریم آج پڑھا جاتا ہے تو ہمارا کھیل تماشا دیکھو آپ بیٹھنے نہیں ہوتا ہم لوگوں کو آدھا گھنٹہ 35 منٹ 40 منٹ. ہمیں توفیق نصیب نہیں ہے. ہم جمعہ کے روز بھی سورہ کہف پڑھیں فجر کے بعد کل مغرب کے بعد سے لے کر کے آج عصر تک. اللہ ماشاء اللہ کی بات ہے. آپ جو پڑھے وہ آدمی اپنے آپ کو تکلیف میں نہ سمجھے کہ میں اللہ کے فضل میں پڑھ کے آیا ہوں اس کے لیے تو بشارتیں ہیں. آئیے اللہ رب العالمین نے فرمایا برکت کیسے آئے گی اللہ کی رحمت کیسے ہمارے شامل حال ہوگی. اٹھائیے سورہ اعراف. اللہ نے فرمایا لوگ اس آیت کریمہ کو خالی اس کا لڑائی کا جھگڑا بنائے. امام سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے تو خاموش پڑھو خاموش رہو غور سے سنو مت پڑھو. ایسا نہیں ہے. یہ آیت کریمہ خاص ہوگی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس نے کوئی بھی نماز پڑھی لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی. آپ نے فرمایا فیخداد وہ تو ناقص ہے. لیکن عام حالتوں میں جب کبھی قرآن کریم پڑھ رہے ہو غور سے سنو خاموش بیٹھو جی. اس سے بڑھ کر تمہاری زندگی کا کوئی بھی عمل افضل نہیں ہے. وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. آئیے اٹھائیے سورہ اعراف میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن کریم پڑھا جائے غور سے سنو وَأَنصِتُوا کھڑے رہو خاموش رہو. صحابہ اکرام کا طریقہ تھا. صحابہ کی زندگیوں کو سیکھنا چاہیے. آج ہم ہر چیز کو مسئلہ بناتے. صحابہ اکرام نبی کی باتیں سننے بیٹھتے تھے کان علی رؤوسہم الطیور. ایسا ماحول ہوتا تھا گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں. وہ لوگ اتنے مگن سے قرآن سنتے تھے. اللہ کی رحمت ان کی زندگیوں میں آ گئی تھی. آج ہمارا کیا کھیل تماشا ہے. قرآن کریم سننے بیٹھو سنو سیکھو سمجھو اور غور سے سنو نہیں. ہم گانا بجانا ہماری جو لہو و لعب کی چیزیں ہیں جسمانی وہ باری ہیں. یاد رکھیے اللہ نے ان تینوں آیتوں میں آپ سماعت فرما رہے ہیں لعلکم ترحمون کا لفظ استعمال کیا. اللہ کی رحمت کا یہ تیسرا سبب ہے. آئیے میرے بھائیو چوتھا جو سبب قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے وہ کیا ہے؟ نماز قائم کرنا زکوٰۃ ادا کرنا اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنا. یہ انسان کے لیے رحمت کا سبب ہے. اللہ تعالیٰ امن و سکون و سلامتی والی زندگی نصیب کرے گا. اللہ تعالیٰ ہر چیز میں فراوانی عطا فرمائے گا. آج اللہ تعالیٰ آزمائشوں سے مختلف قسم کے بلاؤں سے آفتوں سے محفوظ رکھے گا. اللہ رب العالمین نے سورہ نور میں فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. چوتھا جو سبب عزیز سامعین اللہ کی رحمت کے حصول کا ہے وہ کیا ہے؟ نماز پڑھیے.
نماز پڑھیے جی. آپ کا کاروبار جو بھی کر رہے ہیں آپ، جو بھی آپ ملازمت کر رہے ہیں، اللہ کی رحمت وہاں پر اترتی ہے. اور دیکھیے آپ کو اللہ نے صاحب حیثیت والا بنایا ہے. اللہ کے راہ میں چوچرا، کوئی دیکھے کوئی نہ دیکھے، آپ مال اللہ کی راہ میں خرچ کیجیے. اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں آئیں گی. نہ شہرت، نہ عزا، نہ تکلیف، نہ لوگوں کو بتانا، کوئی چیز نہیں. آپ نے ادھر دیا سیدھے ہاتھ سے، بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلا. اللہ 7 قسم کے افراد کو عرشے میں جگہ نصیب فرمائے گا، ان میں سے وہ شخص بھی ہوگا. آئیے حدیث سامعین، 5واں جو سبب کیا ہے جی اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے کا، وہ ہے ہم سے جانتے ہوئے نہ جانتے ہوئے صبح شام زندگی کے اندر چھوٹے موٹے جانتے ہوئے گناہیں سرزد ہو رہی ہیں. گناہیں سرزد ہونے کے بعد اپنے گناہوں پر معافی طلب کرنا، توبہ و استغفار کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا حصول کا سب سے بڑا سبب ہے. کیا پیاری آیات ہے. سورہ نمل آپ اٹھائیے. اللہ اکبر. اللہ نے نبیوں کا سلسلہ وار تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے قوم سمود کے لیے صالح علیہ السلام کو بھیجا. صالح علیہ السلام کہتے ہیں، اللہ رب العالمین نے سورہ نمل میں ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقٌ يَخْتَصِمُونَ قال يا قوم لما تستعجلون بالسيئات قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. ان آیات کا ترجمہ دیکھیے. اور ہم نے قوم سمود کے لیے انہی کے بھائی، انہی میں سے تھے وہ صالح علیہ السلام، انہی کے جیسے انسان تھے، ان کی بھی بیوی تھی، ان کے بھی بچے تھے، وہ بھی عام کے انسانوں کی طرح کھاتے تھے پیتے تھے. لیکن اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا. کیوں؟ سورہ احقاف اٹھائیے. اللہ نے نبی کو بھی رسول بنانے کا تذکرہ کرتے فرمایا، اگر ہم دوسری مخلوق میں رسول بھیجتے تو کہتے تھے ما نفقہ، ہم نہیں سمجھتے یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ کیسی مخلوق ہے. بشروں میں سے، انسانوں میں سے ہی اللہ نے رسولوں کو رسول بنا کر بھیجا. یہ عجیب ماحول ہے ہمارا، یہ عجیب ماجرا ہے ہمارا کہ نبیوں کا جو سایہ نہیں ہے. نبی نور سے بنے، الیاذ باللہ. دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا کرا، اخوہم، بھائی. زید ہے، بکر اس کا بھائی ہے، تو یقیناً سب چیزیں ویسی ہی ہوں گی جیسے زید و بکر کے لیے. صالح علیہ السلام نے کہا انی عبد اللہ، ایک اللہ کی عبادت ہے. کیا جب ایک اللہ کی دعوت کیا قوم کے سامنے پیش کیے، اذا ہم فریقان یختصمان، 2 گروہ بڑھ گئے، لڑنے لگ گئے. اللہ کی توحید کو جاننا ایک بہت بڑی نعمت ہے. پھر دیکھیے صالح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، ابھی نیکیاں آئی ہی نہیں، اچھائی آئی ہی نہیں، تم لوگ برائی میں اتنی جلد بازی کیوں کر رہے ہو؟ میں تو تمہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ لولا تستغفرون اللہ، تم اللہ سے توبہ استغفار گناہوں کی معافی کیوں نہیں طلب کرتے؟ اللہ سے توبہ، اس گناہ کو توحید کو مانو، شرک پہ توبہ کرو، میری دعوت کو قبول کرو، لعلکم ترحمون، اللہ رحم کرے گا. قوم سمود، قوم عاد پر اللہ کی کتنی رحمتیں تھیں. ینحتون الجبال بیوتا، بڑے بڑے ماؤنٹین، پہاڑوں سے گھر تراشتے تھے. کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے بڑھ کر کون ہے جی طاقت میں. آپ نے دیکھی اللہ کی رحمت ہی تو ہے. کسی قوم کو اللہ تعالیٰ طاقت سے نوازنا، کسی قوم کو کسی صلاحیت سے سرفراز کرنا، کسی قوم کو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا منعم بنانا، ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانا، یہ اللہ کی رحمت کا سبب تھا. لیکن قوم کے اندر کیا ہوا، یہ لوگ اللہ کے اس بندے، اللہ کے اس نبی صالح علیہ السلام کی بات کو نہ مانی، برائی میں لپک گئے. اللہ کی رحمت منہ موڑ لی. اللہ نے آسمان سے عذاب بھیج دیا. قیامت تک کے لیے وہ قوم جو انسانوں کے لیے درس عبرت بن گئی. سورۃ النمل کی آیت کریمہ میں 5واں جو سبب ہمیں اللہ کی رحمت کا جو پتہ چلا جی سامعین، وہ ہے گناہوں پر معافی طلب کرنا. ایک مومن کا شیوا اللہ نے فرمایا اذا فعلوا فاحشۃ، جب کہیں یہ بے حیائی یا کوئی گناہ کا کام کرتے ہیں، اڑے ہوئے نہیں رہتے، فوراً اللہ کے یہاں رجوع ہوتے ہیں، توبہ و استغفار کرتے ہیں. نمبر 1 اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کیجیے.
نمبر 2 اللہ کی کتاب کو اللہ نے جو دیا اس کی پیروی کیجیے اور غور سے سنیے، خاموش رہیے۔ نمبر 4 عزیز سامعین، اللہ رب العالمین نے جو آپ کو نماز زکوٰۃ قائم کرنے والا بنایا ہے، ہم جب تک اللہ تعالیٰ نے زندگی رکھی ہے، موت نہ آئی، اللہ کے فرائض پر آپ کاربند رہیے۔ نمبر 5 گناہوں پر معافی طلب کرنا، یہ اللہ کی رحمت کا سبب ہے۔ آئیے قرآن کریم سے یہ چھٹا سبب جو آپ لوگوں کے روبرو ذکر کیا جائے گا وہ ہے عزیز سامعین، آپس میں 2 مسلمان بھائی ہیں، ہمارا گھر ہے، جماعت ہے، کنبہ ہے، قبیلہ ہے، معاشرہ ہے، سوسائٹی ہے، آپس میں ہوتی ہیں رنجشیں، اونچ نیچ ہوتا ہے، لیکن وصل خیر، ہمیشہ صلح صفائی اختیار کرنا، درگزر کرنا، آپس میں جو ہے مل جل کر رہنا، ایک دوسرے کو لے کر چلنا، یہ اللہ کی رحمت کا بہت بڑا سبب ہے۔ آج ہمارے گھروں میں رحمت نہیں، دلوں میں سختی پن، ایک گھر دوسرے گھر سے، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے، ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار سے، ایک سوسائٹی میں رہتے ہوئے ٹکڑے ٹکڑے، قلوبہم شتیٰ، یہ نظر تو آ رہے ہیں ایک ہیں لیکن ان کے دل ٹکڑے ہیں، اس لیے کہ ہمارے اندر رحم نہیں رہا، ہمارے اندر شفقت نہیں رہی، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پیروی نہیں کی۔ اللہ نے سورہ حجرات میں آخری پہلا رکوع ختم ہونے سے پہلے آخری آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، آپس میں اپنے بھائی صلح صفائی کرتے رہیے۔ زندگی تو اسی کا نام ہے، زندگی اس کا نام نہیں ہے کہ اب ہمیشہ انتقام کی آگ میں جلتے رہیں، ہمیشہ آپ کسی سے عداوت و نفرت و کدورت رکھیں، نہیں، زندگی کا نام ہے عفو درگزر کرنا، صلح صفائی کرنا، ہمدردی سے پیش آنا، اخوت و بھائی چارگی سے لے کر زندگی بسر کرو گے لعلکم ترحمون، اللہ تعالیٰ رحم کرے گا، اپنی رحمتیں، نوازشیں، کرم فرمائیاں اللہ کی نچاور ہوں گی، پھر زندگی دیکھو کیسی خوش و خرم تر و تازہ آپ کی زندگی ہوگی۔ اتنی ہمارے اندر جو ہے عداوتیں ہیں، اتنی ہمارے اندر جو ہے ایک دوسرے سے جو تعلقات میں اعراضگی ہے، دوریاں ہیں، ہم جو بیماریوں میں صبح شام مبتلا ہیں، فرات والا چہرہ، خوشنما چہرہ، ہم خوشنما مزاج میں اللہ ماشاء اللہ نصیب ہوتا ہے۔ یہ 6 اسباب ہیں حدیث میں قرآن کریم جو ذکر کیے اللہ کی رحمت کے حصول کے۔ آئیے احادیث نبویہ میں بھی چند اسباب بتائے گئے، ان اسباب کو بتا کر میں پہلے اپنی بات ختم کروں گا۔ ابھی آپ نے سنا سورہ نور کے اندر اللہ نے نماز اور زکوٰۃ ادا کرو اللہ تم پہ رحم کرے گا، حدیث میں بھی دیکھیے نماز 5 جگہ پڑھ رہے ہیں، ساتھ میں 12 رکعت نفل سنت موقدہ پڑھ رہے ہیں، اللہ جنت میں گھر میں بنائے گا۔ آپ مسجد میں آئے آپ 5 منٹ ہے تحیۃ المسجد پڑھیے آپ، اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں سے اذا دخل احدکم المسجد، تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو جائے اس وقت تک نہ بیٹھے یہاں تک کہ 2 رکعت نماز نہ پڑھیں، 2-3 منٹ ہے گفتگو نہ کریں، ایک دوسرے کی خیریت و عافیت بڑھ باہر روڈ پہ، سب مسجد میں نہیں، ہمارا سارا معاملہ یہیں پر چل رہا ہے۔ آئیے 3 منٹ ہے 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ نے آپ کو عصر کی نماز پڑھنے کا حکم دیا، آپ اذان ہوتے ہی مسجد کو آئے، آ کر 4 رکعت نفل نماز ہے، آپ نے پڑھا دیکھو اللہ کی رحمت آئے گی۔ مسند ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحیم اللہ عمران صلی قبل العصر 4، اللہ اس بندے پر رحم فرمائے جس نے عصر سے پہلے 4 رکعت نفل نماز پڑھی۔ سبحان اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نبویہ میں دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اہتمام کرتے تھے، اور ایک حدیث میں فرمایا جس نے استقامت پابندی سے اہتمام کیا یا پڑھا اللہ جہنم کی آگ اس بندے پر حرام کرتے ہیں۔ آئیے دوسرا جو سبب ہے سامعین، یہ تو فرائض ہوئے، قیام اللیل، اللہ کے رسول نے فرمایا فرض نماز کے بعد افضل ترین نماز تہجد کی نماز قیام اللیل، تہجد کی نماز ہے، اگر بندہ اڑتا ہے نماز پڑھتا ہے اس پہ بھی رحمت، اگر شوہر بیوی کو جگاتا ہے وہ تو اس پہ بھی اس کا ثواب، اس کی رحمت، بیوی ہے گھر والے شوہر بیوی کو کہاں جی نیک اعمال کرنے دینا، مسجد میں جاؤ گے فتنہ ہوگا، بازار چلو، شاپنگ مالے چلو، کچھ نہیں ہوتا وہاں پر، یہ حال ہے ہمارا۔ کوئی عورت نماز تہجد کے لیے اٹھتی ہے، اپنے شوہر کو جگاتی ہے، انکار کرتا ہے، چہرے پہ پانی کے چھینٹے مارتی ہے،
اللہ اس پہ بھی رحم کرتا ہے۔ صحیح حدیث ہے، اٹھائیے آپ، اللہ رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم شریف میں ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم اللہ رجلا قام من اللیل یصلی، اللہ اس آدمی پر رحم فرمائے جو رات میں اٹھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، وہ ایقظ امرأتہ، اپنی بیوی کو جگاتا ہے، ان ابت، اگر وہ انکار کرتی ہے، نجا فی وجہہ الماء، پانی کی چھینٹیں مارتا ہے۔ دیکھو حدیث میں میاں بیوی کا کیا تعلق ہے، تھوڑا برا بولے بیوی چلے گئی، اب سالوں ہو گئے، بیوی شوہر کو تھوڑا جو بولی سالوں سے رشتہ نہیں ہے، اجی ہر روز رات میں عمل بتایا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کا جذبہ پیدا کرے، اور میاں بیوی کی یہ جو قربت ہے، یہ احساسات ہیں، اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آدمی اڑتا ہے، انکار کرتی ہے بیوی، پانی کے چھینٹے مارتا ہے، اٹھاتا ہے، اللہ کی رحمت آتی ہے، فرشتے لے کر اترتے ہیں، آسمانی دنیا پہ آتا ہے اللہ۔ اور دیکھیں شوہر نہیں کر رہا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، رحیم اللہ امرأتن، اللہ اس عورت پر رحم فرمائے، قامت من اللیل، رات کو اٹھتی ہے، وایقظت زوجہا، اپنے شوہر کو جگاتی ہے، فابا، اگر وہ انکار کرتا ہے، اس کے چہرے پہ پانی کے چھینٹے مارتی ہے، اٹھاتی ہے، پڑھ میرے بندے، اللہ کی رحمت آ رہی ہے، تو کیوں منہ موڑ رہا ہے؟ پھر تیرا صبح میں وہی رونا، میرا کاروبار نہیں چلا، میرا دکان نہیں چلا، مجھے اتنا بڑا جاب نہیں لگ رہا۔ ارے اٹھو تو صحیح، اللہ کی رحمت آ رہی ہے، تم منہ موڑ کر سو رہے ہو۔ وہ چھوڑو جی، الصلاۃ خیر من النوم ہے، سردی میں بلند ہم جو چادریں لے لے کر جو موٹی موٹی سو جا رہے ہیں۔ آپ دیکھو آج فیصلہ ایک مسجد کا آنے والا آپ جانتے ہیں، کہیں جانے چلے گئے، ہمارا رویہ ایسا ہے، اللہ کی رحمت سے ہم نے فائدہ استفادہ حاصل نہیں کیا۔ آئیے قیام اللیل کا اہتمام کیجئے، اللہ کی رحمت آئے گی۔ تیسرا سبب حدیث سامعین، حدیث کی روشنی میں دین کی مجلس میں بیٹھنا، قرآن کریم کی تلاوت سننا، قرآن کریم کا، حدیث نبویہ کا، دین کا درس حاصل کرنا اور اللہ کے ذکر کرتے ہوئے بیٹھنا، اتنی رحمت آئے گی اور اتنے فضائل ہوں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، جو کوئی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی بھی گھر میں بیٹھتی ہیں، یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب پڑھتی ہیں، وہ یتدارسونہ، آپس میں پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سمجھتے ہیں، سمجھاتے ہیں، الا نزلت علیہم السکینہ، پہلا فائدہ سکینہ، سکون ہے۔ کتنا اچھا گھر بنا لو، کتنا بھی بھاری بھاری آئٹم لگا لو، سکون نہیں نصیب ہوگا جب تک اللہ کی نصرت، اللہ کی رحمت ہماری زندگیوں میں نہ ہو۔ قرآن و حدیث پہ جب تک عبادات سے، دینی ماحول سے زندگی نہیں گزر رہی ہے، رحمت دنیا کے اندر کے اسباب سے نہیں آئے گی۔ پہلی چیز اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کی سکینت آئے گی، وہ غشیتم الرحمہ، ساری مجلس کو اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے۔ تیسری چیز، فرشتے بھی ڈھانپ لیتے اپنے پروں سے، بیٹھے ہیں آپ آ کر 50 سے پورے فرشتے پر پھیلا کر ڈھانپ لے کر بیٹھ گئے، اور اللہ اپنے پاس جو معزز ترین لوگ ہیں ان میں تذکرہ کرتا ہے، ان کو کہتا ہے، یہ دیکھو میرے بندے بیٹھے ہیں وہاں پر۔ آئیے تیسرا جو سبب ملا، دین کی مجلسیں، خیر کی مجلسیں، قرآن و سنت کی مجلسوں میں بیٹھی۔ میرے بھائی، اور ایک سبب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چوتھا جو سبب ہے حدیث میں اللہ کی رحمت کیسے حاصل کرے، آپ کیا ہے؟ بھلی بات کہیے، آپ بری بات سے بچیے، آپ زبان سے اچھی بات کہیے، بری بات سے بچنا یہ اللہ کی رحمت کا سبب ہے۔ صحیح حدیث ہے، ناصر الدین البانی رحمہ اللہ سلسلہ حدیث و صحیحہ میں ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں، رحم اللہ عبدا قال خیرا وغنیما، اللہ اس بندے پر رحم فرمائے جو خیر، بھلائی، اچھی کی بات کہے، اس نے غنیمت حاصل کر لیا۔ وسکت عن سوء فسلم، جو کسی برائی سے بچ گیا بولنے سے زبان میں، وہ محفوظ ہو گیا۔ آج کیا ہے جی، بھلائی کون بولتا ہے؟ دیکھ لیجیے آپ، صبح سے شام تک برائی کا چرچا۔ آئیے چوتھا جو سبب حدیث میں ہے حدیث سامعین، وہ ہے حدیث سامعین جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمارے لیے ذکر کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اگر والدین ہیں اپنے اولاد کے، ان کی اچھائیوں کو لے لیں، ان کی برائیوں کو نظر انداز کریں۔ والد اپنے بیٹے، اپنے اولاد کے نیک کاموں پر ان کی مدد کرتا ہے، ان کی برائیوں کو درگزر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت، اپنے فضل کو نازل فرماتا ہے۔ حدیث سامعین، یہ تھے قرآن کریم کے 6 اسباب، حدیث نبویہ سے آپ لوگوں کے روبرو یہ اسباب 6 ذکر کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و حدیث کی ان باتوں پر سننے، سمجھنے اور اسے اپنی زندگی میں لاتے ہوئے
ہر حال میں، ہر موڑ پر، ہر وقت، ہر جگہ پر اللہ کی رحمت جانے اور اس کے رحمت کے مستحق بننے کے اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔